تاریخ پڑھنا بھی کتنا عجیب تجربہ ہے نا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ موٹی موٹی کتابیں وہ بات نہیں سمجھا پاتی جو صرف دو مختصر جملے بیان کر دیتے ہیں۔ آج اس تجزیے میں ہم ایک ایسی ہی عظیم تاریخی شخصیت یعنی حضرت عباس کی زندگی کے بارے میں لکھی گئی صرف 2 سطروں کا بہت گہرا مطالعہ کرنے والے ہیں۔ صرف 2 سطریں اور ان میں چھپی ہوئی پوری ایک داستان۔ یہ تحریر ایک ایسی شخصیت کے 2 بالکل مختلف رخ ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ ایک طرف چاند جیسا ٹھنڈا اور پرسکون جمال، اور دوسری طرف ایک انتہائی طاقتور میدان جنگ کے سپہ سالار کا جلال اور دبدبہ۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ الفاظ کس طرح ایک بہت بڑی تاریخی حقیقت کو ہمارے سامنے زندہ کرتے ہیں۔ تاریخی متن خوب کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت عباس کو قمر بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم کا چاند کہا جاتا تھا۔ جنگ کربلا میں ان کا کردار ایک ایسے سپہ سالار کا تھا جس کی ہیبت سے دشمن تھر تھراتا تھا۔ الفاظ پر غور کریں، ہیں تو یہ صرف 2 جملے، لیکن ان کی تاریخی گہرائی سچ میں لاجواب ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس تاریخی حوالے کی تفصیل میں اترتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آخر انہی مخصوص الفاظ کو ہی کیوں چنا گیا اور ان کے پیچھے ایسی کون سی کہانی چھپی ہے۔ تو پہلے حصے پر آتے ہیں، بنی ہاشم کا چاند اور حضرت عباس کی شخصیت کا عکس۔ اس حصے میں جو سب سے زیادہ متاثر کرنے والی بات ہے وہ ایک پرسکون، روحانی اور کشش والی تصویر ہے۔ یہاں طاقت یا جلال کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ شفقت اور مہربانی کا ذکر ہے۔ سوچئے، کسی انسان کو اس کے پورے قبیلے کی روشنی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ اس کی انسانیت اور داخلی خوبصورتی کا کتنا بڑا اعتراف ہے۔ یہاں ایک بہت ہی خاص لفظ استعمال ہوا ہے، قمر یعنی چاند۔ ادب اور تاریخ میں چاند ہمیشہ اندھیرے میں امید، ٹھنڈک اور رہنمائی کی علامت ہوتا ہے۔ اس میں سورج جیسی تپش یا چبھن نہیں ہوتی، بلکہ اس کی روشنی آنکھوں کو سکون دیتی ہے۔ اور بنی ہاشم، وہ تو عرب کا ایک بے حد معزز اور عظیم قبیلہ تھا۔ اب اس پورے قبیلے کا چاند کہلانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شخصیت میں ایک ایسی چمک تھی، ایک ایسی نرم مزاجی تھی جس پر سب کو فخر تھا۔ یہ لقب پڑھتے ہی نا فوراً ذہن میں ایک بہت ہی پرامن، مہربان اور روشن کردار تصور میں آتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے رخ کی طرف، کربلا کے سپہ سالار اور میدان جنگ کی حقیقت۔ یہاں سے کردار اور متن دونوں میں ایک دم سے شدت آ جاتی ہے۔ اب بات صرف جمال اور خوبصورتی کی نہیں رہ گئی، اب نیریٹو بالکل تبدیل ہو کر تاریخ کے ایک بے حد سخت، سنگین اور خون چکن میدان جنگ کی طرف مڑ جاتا ہے۔ جنگ کربلا کا ذکر آتے ہی وہ چاند کی ٹھنڈک اچانک سے ایک میدان کرزار کی تپش اور ہنگامے میں بدل جاتی ہے۔ یہاں جو لفظ سب سے زیادہ غور طلب ہے وہ ہے سپہ سالار، یعنی ایک کمانڈر، ایک ایسا عہدہ جس کی ذمہ داری صرف تلوار چلانا نہیں ہوتی۔ وہ فوج کا مرکز ہوتا ہے، حکمت عملی بناتا ہے، قیادت کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنی پوری فوج کا حوصلہ ہوتا ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ وہ نرم اور پرسکون چاند جب حالات نے تقاضا کیا تو ایک بے خوف اور عظیم کمانڈر کے روپ میں سامنے آیا۔ یہ لفظ ان کی فوجی طاقت کی مکمل نشاندہی کرتا ہے۔ اور یہاں کر اس تحریر کا سب سے اہم اور دلچسپ پہلو ہمارے سامنے آتا ہے۔ ان دونوں الفاظ کا موازنہ دیکھیں، ایک طرف خوبصورتی اور امن کی علامت قمر، اور دوسرے طرف میدان جنگ کی سختی کا نشان سپہ سالار۔ یہ کتنی عجیب اور خوبصورت بات ہے کہ یہ دونوں الفاظ ایک ہی شخصیت کے اندر موجود ہیں اور کوئی تضاد نہیں پیش کرتے، بلکہ ایک بہترین توازن پیدا کر رہے ہیں۔ یہ تصویر ایک ایسی شخصیت کی ہے جو اپنوں کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے تو بالکل چاند کی طرح مہربان اور روشن ہے، لیکن میدان میں باطل کے سامنے ایک سخت گیر اور مضبوط کمانڈر۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کہانی کس طرف جاتی ہے، دشمن کا خوف اور ہیبت کا اثر۔ اب اس عظیم فوجی قیادت کا اور اس موجودگی کا مخالفین پر اثر کیا ہوتا ہے؟ تاریخی کتابیں اکثر صرف عہدہ بتا کے بات ختم کر دیتی ہیں، لیکن اس تحریر کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں اس شخصیت کے نفسیاتی اثر کو واضح کیا گیا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، جنگ صرف ہتھیاروں سے تو نہیں جیتی جاتی نا، دشمن کے ذہن پر غالب آنا اصل مارکا ہوتا ہے۔ اور اس نفسیاتی اثر کو بیان کرنے کے لیے جو لفظ چنا گیا ہے وہ ہے ہیبت۔ ہیبت کوئی معمولی سا ڈر یا خوف نہیں ہے، یہ ایک ایسا دبدبہ ہے، ایک ایسی شدید روبدار موجودگی ہے جسے محسوس کرتے ہی مخالف کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے۔ وہ پرسکون چاند میدان جنگ میں آ کر اتنا جلال میں تھا کہ وہ دشمن کے دلوں پر ہیبت بن کر چھا گیا۔ اصل سپاہ سالار وہی ہوتا ہے جس کی تلوار بعد میں چلے اور اس کی شخصیت کا رعب پہلے ہی دشمن کو نفسیاتی طور پر ہرا دے۔ اور اس کے بعد آتا ہے اس مختصر تحریر کا عروج۔ دشمن تھر تھراتا تھا۔ اس منظر کو ذرا ذہن میں لا کر دیکھیں، ایک عظیم میدان جنگ، ہتھیاروں سے لیس دشمن کی ایک بہت بڑی فوج، اور ان سب پر طاری ہونے والا ایک شدید جسمانی اور ذہنی خوف۔ تھر تھرانا ایک بہت ہی طاقتور لفظ ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ وہ ہیبت کوئی ہلکا پھلکا ڈر نہیں تھا، بلکہ اس نے ایک پوری فوج کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ میدان کرزار میں صرف اس سپہ سالار کا نام اور موجودگی ہی دشمن کو کانپنے پر مجبور کرنے کے لیے کافی تھی۔ تو ان صرف 2 جملوں کے اتنے گہرے تجزیے کے بعد
आखिर में बस ये सवाल रह जाता है, एक अकेले सिपह सालार की मौजूदगी में ऐसी क्या कशिश, ऐसी क्या ताकत होती है जो ना सिर्फ अपनों के लिए उम्मीद का चांद बन जाए बल्कि पूरे मैदान जंग और दुश्मन फौज की नफ्सियात को पलट कर रख दे। सिर्फ 2 सतरें, लेकिन इनमें मेहरबानी और जलाल दोनों की मुकम्मल दास्तान पोशीदा है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये तारीख की वो गूंज है जो सदियों बाद आज भी उतनी ही वाज़े महसूस होती है।